السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، جولائی کی 24 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ، پاکستان، جنوبی ایشیا اور غزہ کی تازہ ترین صورتحال اور دنیا بھر کی اہم خبریں آج کے بلیٹن میں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو امریکہ کے دورے پر ہیں، اور وہ آج بدھ کو امریکی کانگریس سے خطاب کرنے والے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق نیتن یاہو صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کاملا ہیرس سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ ادھر امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں منگل کو فلسطینیوں کے حامی سینکڑوں یہودی مظاہرین نے کیپٹل ہل پر احتجاج کرتے ہوئے غزہ جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر مظاہرین نے پوسٹرز تھام رکھے تھے جن پر تحریر تھا: اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرنا بند کرو۔ پولیس نے متعدد مظاہرین کو گرفتار بھی کیا ہے۔ یہ مظاہرہ ایسے موقع پر کیا گیا جب اسرائیلی وزیر اعظم کانگریس سے خطاب کے لیے بدھ کو کیپٹل ہل آ رہے ہیں۔ پاکستان میں حکومت کی جانب سے تحریک انصاف پر پابندی اور اہم رہنماؤں پر آرٹیکل 6 لگانے کے اعلان کو 10 روز گزر جانے کے باوجود وفاقی کابینہ سے اس کی منظوری حاصل نہیں کی جا سکی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کے بدھ کو اجلاس میں تحریک انصاف پر پابندی کا معاملہ ایجنڈے میں شامل نہیں تھا۔ وزیر اعظم نے اجلاس کے دوران تحریک انصاف اور عمران خان کو تنقید کا نشانہ تو بنایا، مگر پارٹی پر پابندی سے متعلق کوئی ذکر نہیں کیا۔ امریکی ایوان نمائندگان کی خارجہ امور کی کمیٹی کے سینئر رکن بریڈ شرمن نے امید کا اظہار کیا ہے کہ اسلام آباد میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم تحریک انصاف کے بانی عمران خان سے جیل میں ملاقات کے لیے جائیں گے۔ منگل کو ہی امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی گرفتاریوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ رکن کانگریس بریڈ شرمن نے وائس آف امریکہ کی صبا شاہ خان سے انٹرویو میں اس امید کا اظہار کیا کہ اس بات کا اظہار ہوگا کہ امریکہ ایسے فرد کے لیے بھی قانون کی حکمرانی دیکھنا چاہتا ہے جو امریکہ کا حامی نہیں ہے۔ بقول ان کے، اس سے دنیا کو یہ پیغام بھی جائے گا کہ ہم ایک ایسے ملک میں بھی جمہوریت چاہتے ہیں جس کے ساتھ بعض اوقات معاملات کرنا مشکل ہوتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ میں معمول کی بریفنگ میں ترجمان میتھیو ملر سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ حال ہی میں پولیس نے پی ٹی آئی کے ترجمان کو گرفتار کر لیا ہے، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ترجمان میتھیو ملر نے جواب میں کہا کہ ہمیں اپوزیشن لیڈروں کی گرفتاریوں پر ہمیشہ تشویش ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی گرفتاریوں کی رپورٹس دیکھی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی ترجمان کی گرفتاری دیکھ کر میں ذاتی طور پر پریشان ہو جاتا ہوں۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ ہم آئینی اور جمہوری اصولوں کی پرامن پاسداری کی حمایت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان اصولوں کا احترام پاکستان کے آئین اور قوانین کے مطابق کیا جائے گا۔ امریکہ کے معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی و وسطی ایشیائی امور ڈونلڈ لو نے کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے پاکستان کے لیے 10 کروڑ 10 لاکھ ڈالر امداد کی تجویز دی ہے۔ ڈونلڈ لو نے امریکی ایوان نمائندگان کی خارجہ امور کی کمیٹی میں بجٹ سے متعلق بریفنگ میں یہ بات بتائی۔ تفصیل کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آئیے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب چین سے تقریباً 15 ارب ڈالر کے توانائی کے قرضوں کو ری شیڈیول کرانے کے لیے بات چیت کی غرض سے بیجنگ روانہ ہو گئے ہیں۔ وفد چینی حکام کو پاکستان میں کوئلے کے بجلی گھروں میں درآمدی کوئلے کے بجائے مقامی کوئلے کو استعمال کرنے والی ٹیکنالوجی پر منتقلی کے لیے بھی قائل کرے گا، جو پاکستان کے لیے بڑے درآمد بل کا سبب بن رہے ہیں۔ تاجروں کی سب سے بڑی اور ملکگیر تنظیم فیڈریشن آف چیمبرز آف کامرس کا کہنا ہے کہ وہ ان چارجز کے خلاف سپریم کورٹ جائے گی۔ افغانستان کے لیے خصوصی ایلچی سفیر آصف خان درانی نے کہا ہے
کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان ملک کی ریڈ لائن ہے اور اس امید کا اظہار کیا ہے کہ عبوری افغان حکومت اس کے خلاف مؤثر کارروائی کرے گی۔ انہوں نے عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے UNHCR پر زور دیا کہ وہ افغان مہاجرین کی باوقار وطن واپسی کے لیے حکمت عملی تیار کرے۔ طالبان کا فوری رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ افغان خواتین کی صورتحال پر بدھ کو شائع ہونے والی اقوام متحدہ کی نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 80% خواتین کو مقامی سطح پر حکام تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ UNAMA، UN ویمن اور IOM کی مشترکہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں خواتین کی صورتحال گزشتہ سال کے مقابلے میں ابتر ہے۔ خواتین نے بتایا کہ انہیں وکالت کے حصول کے لیے خاندان کے مرد حضرات اور کمیونٹی کے اراکین پر انحصار پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اس رپورٹ پر طالبان کے رد عمل کا انتظار ہے۔ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی ایسوسی ایشن آسیان کے وزرائے خارجہ کے لاؤس کے نیشنل کنونشن سینٹر میں بدھ کو اجلاس کے موقع پر سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا کے 10 مندوبین اور وزرائے خارجہ آسیان کی کمیونٹی کی تعمیر کی کوششوں میں شرکت کریں گے اور موجودہ جغرافیائی سیاسی پیش رفت کے درمیان آسیان کی مرکزیت اور اتحاد کی تصدیق کریں گے۔ چین کی وزارت کے اعلان کے مطابق وزیر خارجہ وانگ یی بھی 25 سے 27 جولائی تک ہونے والے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ امریکہ کی صدارتی دوڑ منگل کو ایک نئے مرحلے میں اس وقت داخل ہو گئی جب سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ڈیموکریٹک حریف کاملا ہیرس نے نومبر میں ہونے والے الیکشن کے لیے ایک دوسرے پر شدید جملے بازی کی۔ سابق صدر ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر لکھا کہ جھوٹ بولتی کاملا ہیرس ہر اس چیز کو تباہ کر دیتی ہے جسے وہ چھوتی ہے، جبکہ ڈیموکریٹ نائب صدر کاملا ہیرس نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ ٹرمپ جیسوں کو جانتی ہیں۔ پیر کے روز بائیڈن نے ہیرس کے انتخابی مہم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ اپنے دل و جان سے کاملا کے لیے بھی وہ کریں گے جو آپ نے میرے لیے کیا ہے۔ بائیڈن نے کہا کہ وہ بدھ کی شام وائٹ ہاؤس سے صدارتی دوڑ سے دستبردار ہونے کے اپنے فیصلے کے بارے میں قوم سے خطاب کریں گے۔ امریکہ کی نائب صدر کاملا ہیرس کے بھارت کے تامل ناڈو میں آبائی گاؤں تھولا سینتھیرا پورم میں بدھ کو دیہاتی جوش و خروش میں دکھائی دیے۔ گاؤں والوں نے ہیرس کی تصویر کے ساتھ بڑے بڑے بینرز لگائے ہوئے تھے اور ان کی مہم کے لیے اپنی محبت اور حمایت کا اظہار کر رہے تھے۔ تھولا سینتھرا پورم چنائی شہر کے جنوب میں تقریباً 320 کلومیٹر یعنی 200 میل کے فاصلے پر ایک پتوں والا گاؤں ہے، جہاں 1 صدی سے زیادہ پہلے ہیرس کے نانا کی پیدائش ہوئی تھی۔ کاملا ہیرس ایک بھارتی ماں اور جمیکا کے والد کے ہاں پیدا ہوئی تھی۔ صدر بائیڈن نے اپنی دستبرداری کے بعد ان کی حمایت کی ہے۔ اگر ہیرس نامزد امیدوار کے طور پر ابھرتی ہیں تو وہ امریکی تاریخ میں کسی بڑی پارٹی کے ٹکٹ کی قیادت کرنے والی پہلی سیاہ فام خاتون بن جائیں گی۔ امریکہ نے اپنی 238 سالہ تاریخ میں ابھی تک کسی خاتون کو صدر منتخب نہیں کیا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے بدھ کے روز جنوبی چین میں اپنے یوکرینی ہم منصب دمیتریو کولیبا سے ملاقات کی۔ کولیبا نے ایک دن پہلے کہا تھا کہ ماسکو کے قریبی اتحادی بیجنگ کے ساتھ یوکرین میں جنگ کے خاتمے کے بارے میں براہ راست بات کرنا بے حد اہم ہے۔ چین خود کو جنگ میں ایک غیر جانبدار فریق کے طور پر پیش کرتا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کے برعکس کسی بھی فریق کو مہلک امداد نہیں بھیج رہا ہے، لیکن ماسکو کے ساتھ اس کی لامحدود شراکت داری پر نیٹو کے ارکان نے اسے جنگ کا فیصلہ کن کردار قرار دیا ہے جس کی بیجنگ نے کبھی مذمت نہیں کی۔ کرملن نے بدھ کے روز کہا کہ ماسکو کے ساتھ بات چیت کے بارے میں یوکرین کا اندیہ روس کے موقف سے ہم آہنگ دکھائی دیتا ہے، لیکن مزید تفصیلات کی ضرورت ہے۔ ادھر یوکرین کے وزیر خارجہ دمیترو کولیبا نے کہا کہ کیف اس صورت میں روس کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے اگر ماسکو نیک نیتی سے مذاکرات کا خواہاں ہو۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کو ابھی تک اس کے
आसार दिखाई नहीं देते। नेपाल के एक छोटे तैयारे में बुध के रोज दारुल हुकूमत खटमंडू से परवास करते हुए रनवे से फिसलने के बाद आग लग गई। मीडिया और हुक्काम के मुताबिक कम से कम 18 अफराद हलाक हो गए। हवाई अड्डे के सिक्योरिटी चीफ के मुताबिक तैयारा अमले के 2 अरकान और 17 तकनीकी माहिरीन को देखभाल की जांच के लिए पोखरा शहर ले जा रहा था। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।